جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانۃ مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں، اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے،
ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت. 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے. میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا. انہوں نے کیا. میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا. پھر میں نے کہا السلام علیکم. ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دو، وعلیکم السلام. میں مسلمان نہیں. ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے. یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر. وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار. دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک. تے جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے. وارتفعت الاصوات فی المساجد. اگلی سنو. وظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام. یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے. عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو. وشربت الخمور. اور شرابیں پی جائیں گی. پاکستان پاک زمین. اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے. میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے. اس نے نام رکھا تھا پاکستان. پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل، چند ہزار پہ قتل کرنے والے. اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا. شربت الخمور. شرابیں پی جائیں گی. ولبس الحریر. اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے. ولان آخر هذه الامة اولها. اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں. ہائے ہائے ہائے. جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی. ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی. مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا. اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ. انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی. یہ خود نہیں پاگل ہوئے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ. اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پاک کر دیا ہے. پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا نقصان ہے. پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو. لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں. کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے. یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحن حمراء. موسم پاگل ہو جائیں گے. ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو نا.
व ज़लज़लतन, और ज़लज़ले आएंगे, व खस्फन, और ज़मीन तुम्हें निगल जाएगी, व मस्खन, और तुम्हें मसख करके रख देगी, व आयात मुतताबिआत, और ऊपर नीचे अजाब ताबड़तोड़ आएंगे, का निज़ामन बालिन कुत्या सिल्कु फतताबा, जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो दाने टप 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 गिरते हैं, ऐसे ऊपर से सजाएं आएंगी। ये किसी को दोष नहीं दे सकते हम, ये हम अपने आप को दोष दो, हम बुरे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे शहर के लोग बैठे हो, सारी दुनिया से 2 नंबरी कर सकता हूँ, मेरे यहाँ 500 साल से आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तुम्हारे साथ तो 2 नंबरी नहीं कर सकता। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो और अपने रब की तरफ रुजू कर, और इन बिदआत से निकलो, जहालत से निकलो, फिरका वारियत से निकलो, हराम खोरी से निकलो, इन बड़े कबीरा गुनाहों से तौबा करो और उसकी बारगाह में झुको, तो तब जाकर ये हवाएं हमारे हक में चलेंगी। वरना मेरा रब अगर हम ना पलटे तो इससे और ऊपर आएगा, इससे और ऊपर आएगा। क़यामत भी तो इसी तरह आई थी। तो आज मैं इतना रोता हूं, बेबसी की याद दिला। एक चोर का हाथ काटा था और तेरा हबीब रोने बैठ गया था। आज उसकी उम्मत के हजारों बच्चे पानी ले गया, बूढ़ों को पानी ले गया, जवानों को पानी ले गया, घरों को पानी ले गया, बस्तियों को मैदान बना दिया। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं बच्चे की तरह रो सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तू मेहरबानी कर। मैं बूढ़ों की तरह रो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तौबा करो अल्लाह की बारगाह में और उससे मनाएं हम कि अल्लाह हमसे राजी हो और ये आफात टलें। इस अल्लाह के सिवा कोई, किसी के पास इसका हल कोई नहीं है। तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु। अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत लुट गई, पिट गई, मिट गई, गैरों ने भी बमों से उड़ा दिया, और तेरे पानी ने, तेरी हवा ने, तेरे पहाड़ों ने, तेरे पत्थरों ने, तेरे दरियाओं ने भी हम तबाह बर्बाद कर दिया। या अल्लाह एक चोर के हाथ कटने तेरे महबूब के आंसू नहीं रुक रहे थे। आज कितनों को हम पानी में डूबता वीडियो में देख रहे, घरों को बहता देख रहे, लाशें तैर रही। या अल्लाह, या अल्लाह किसके पास जाए, किधर जाए? तू नहीं सुनेगा तो और रब कौन है? किसके? आज तेरा नबी जिंदा होता तो उनके दरबार में जाके उनको सिफारिश, सहाबा पे दुख आता था, वो भागे भागे तेरे नबी के पास आते थे, तेरा महबूब हाथ उठाता था, बादल छट जाते थे, हर मुसीबत टल जाती थी। आज हम किसके पास जाए? सारी उम्मत इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर आ गई है। या अल्लाह तू सच्चों में हम झूठे हैं, तो इससे भी ज्यादा हमें पकड़े अजाब दे, हम सबको गर्क कर दे, हम हकदार हैं। हम सबको हवाओं से उड़ा दे, हम हकदार हैं। हम सबको दरिंदों के हवाले कर दे, हमारी बोटियां नोच ले, हम हकदार।